بسم اللہ الرحمن الرحیم. وینی ڈیوائسز کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید. آج آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں پہ حسب معمول تحریک انصاف نے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور طے یہ ہوا کہ 6 جو نشستیں ہیں سینٹ کی وہ تحریک انصاف کو ملیں گی اور 5 جو نشستیں ہیں وہ اپوزیشن میں شامل جو جماعتیں ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کو ملیں گی. اچھا، اس میں پر لطف بات یہ ہوئی کہ تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے، آج عاطف خان نے وہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اس نے جو عمران خان کو لسٹ بھجوائی تھی اس میں جن لوگوں کے نام شامل تھے وہ نام بعد میں تبدیل کر دیے گئے. وہاں کی حکومت نے تبدیل کیے مرزا افریدی کی شمولیت کے بعد، اور کچھ اور لوگوں کے نام بھی جو ہے وہ سامنے آئے. تو ایک ہنگامہ سا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی مچا ہوا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی آپ جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا ہے اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا ہے اور آپ خود جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے MPs ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جو JUI کے سینیٹرز ہیں ان کے لیے ووٹ ڈالیں گے. لیکن یہ پہلی دفعہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہو رہا. مختلف مواقع پہ چاہے وہ بلدیات کے الیکشن ہوں، قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں یا سینٹ کے الیکشن ہوں، تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ یا تو بک جاتے ہیں یا ان کی پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کو جا کے ووٹ ڈالیں. تو یہ آج کا منظرنامہ ہے، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. جناب نصر اللہ گرایہ صاحب کی سیاست میں بڑی گہری نظر ہے اور خود بھی جو ہے وہ سیاسی ورکر ہیں، چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. نصر اللہ بھائی، آپ نے کیا یہ جو 2-3 دن سے ایک ہنگامہ مچا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اس پہ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری ذاتی اس میں شمسب خیال یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو رائج پریکٹسز ہیں، جی، کہ جو بھی سینٹ یا ایوان بالا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں پارٹیز جب اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انٹلیکچوئل لوگوں کو، لیجسلیٹرز کو بھیجیں تاکہ وہ ایک اچھی اپنی انٹلیکچوئل ان پٹ کی Input دے بنیاد سکیں. پر ملک کے اوپر جو امپیکٹ ڈالیں. یعنی کہ جب لیجسلیشنس ہو رہی ہو، جی. ڈسکشنس ہو رہی ہوں، جی، کوئی بھی نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر اگر سینٹ قومی اسمبلی کے اندر اگر بات ہو رہی ہے جی، تو وہ لوگ اپنا ایک رول پلے کریں. جی، اب دیکھیے، جو صوبائی اسمبلی کا نمائندہ ہے یا قومی اسمبلی کا نمائندہ ہے، اچھا اس نے چونکہ ڈائریکٹ پبلک کے ووٹوں سے آنا ہے تو وہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے، جس کی پبلک کے اندر روٹس ہیں وہ آ جائے گا. اچھا، اس کے اوپر آپ لاکھ بات کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا، جب اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو پبلک کے ووٹوں سے نہیں آ رہا سر، پارٹیاں نامزد کرتی ہیں. پارٹیاں نامینیٹ کرتی ہیں. اب اگر پارٹیاں نامینیٹ کر رہی ہیں تو پارٹیاں کس بیس کے اوپر نامینیٹ کر رہی ہیں؟ پیسے کی بیس. پیسے کی بیس پہ. اور یہ دیکھیں، یہ فواد چودھری کا جملہ جس طرح آپ نے کہا جی، تو وہ تو مہر تصدیق ٹھک کر کے اس نے ٹھپا لگا دیا. شم صاحب، جی، اس نے کہا کہ میرے پاس بھی اگر 50 کروڑ روپیہ ہوتا جی. تو میں بھی سینیٹر بن جاتا. نہیں، مجھے بھی تحریک انصاف واپس لے لیتی اور میں سینیٹر بن جاتا. سینیٹر بن جاتا. تو دیکھیں، یہ 50 کروڑ روپیہ، جی، تو یہ بنیادی طور پہ یہ والا معاملہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جاری ہے، چاہے وہ مرزا آفریدی ہوں، چاہے سینیٹر طلحہ ہوں، چاہے وہ اعظم سواتی ہوں، چاہے وہ اس قبیل کے چاہے وہ دلاور خان ہو، چاہے وہ تاجی کھوکھر ہو. تو اصل میں یہ بنیادی طور پہ سارے کا سارا معاملہ ہے کہ جس نے ہماری پوری سیاست کو گہنا دیا ہے. وگرنہ اسی سیاست کے اندر اگر آپ دیکھیں، سینٹ کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں پہ نام آتا تھا قاضی حسین احمد صاحب کا، کہیں پہ سراج الحق کا، کہیں پہ پروفیسر خورشید کا، رضا ربانی کا، اور سو آن. مطلب ڈفرینٹ پارٹیز کے اندر، دوسری پارٹیوں کے اندر بھی بہت سارے اچھے لوگ تھے جو آتے تھے اور ایک اچھی ڈیبیٹ اور اچھی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں، جمہوری روایات ہیں. کیا خیال ہے کہ بھئی یہ جو اس وقت لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اچک لے جاتی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ جس طرح کا مال بھیج رہے ہیں تو وہ پھر اچکا ہی جائے گا، ہے جی، وہ اسٹیبلشمنٹ لے اڑے گی. تو اس میں تو جو ان کی اوپر مسئلہ ہے، بنیادی ذمہ داری تو پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے کہ وہ صحیح نمائندے نہ قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں نہ سینٹ میں بھیجتے ہیں. اصل میں اس کا یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے شم صاحب، جی، کہ ایک طرف ہم اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جی، کہ بھئی یہ سارے کا سارا معاملہ یہ کرتے ہیں. اچھا، وہ کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے ہیں بالکل ہمارے. لیکن جب آپ کو کہیں پہ کوئی رول پلے کرنے کی بات آتی ہے تو آپ بھی پھر وہی کام کرتے ہیں. اس سے آپ اپنی ہی کہی ہوئی چیزوں کو، اپنی ہی جو آپ کہہ لیں کہ آپ کی
پارٹی کے مینیفیسٹوز ہیں، منشور ہیں، ایک پولیٹیکل ایکیومن جسے کہتے ہیں، آپ اس سے بالکل واضح انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، ایک طرف آپ کے اوپر جب بات آتی ہے تو آپ بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں اطراف سے ایک ہی بات جائے گی، جس کا مطلب ہے ہم تو یہ سمجھیں گے شمس صاحب جی کہ سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے. یہ تو بالکل واضح سب ملے ہوئے ہیں کہ یہ بھی ملے ہوئے ہیں، وہ بھی ملے ہوئے ہیں، اور مل کر عوام کے ساتھ ایک گیم ہے. ایک مطلب اپنے فائدے کے لیے تو سارے مل جاتے ہیں، لیکن عوام کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، پیٹرول کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، دیگر چیزیں جو ہیں اس کے اوپر لگتا ہے کہ بھائی وہاں پہ اختلافات شروع ہو جاتے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ تو مینڈیٹ چور ہیں. اور تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب ہے جو عوام دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کے، ان کے اوپر بھی کوئی اثر پڑ رہا ہوگا یا نہیں؟ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی اپنا شمس صاحب، پچھلے 2-3 یا 4 چیزیں جو میں نے دیکھی کہ یہ تاجی کھوکھر صاحب گئے. اچھا، پولیٹیکل پارٹی میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تاجی کھوکھر کے جو فضائل، اس کے جو شمائل اور اس کے جو درجات کے اوپر جب بات کی گئی نا، اچھا اس پہ مجھے حیرت ضرور ہوئی کہ اس کا رائٹ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، وہ کسی بھی پارٹی میں جائے، اس کا رائٹ ہے. لیکن اب آپ اگر یہ کہیں کہ یہ تو ایسا اور یہ مطلب اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کے سارے قتل معاف ہو گئے، اس کے سارے خون معاف ہو گئے، اور وہ ایک پولیٹیکل ورکر یہ بات اگر کرے تو یہ میرے لیے حیرانگی کی بات تھی. اور ایک اچھا آئیڈیولوگ پولیٹیکل ورکر یہ بات کرے. اب اعظم سواتی، یہ جو کوہستان کا کرپشن کا میگا کرپشن سکینڈل ہے، 38 ارب کا سکینڈل ہے، اس کے اندر وہ ایک درجنوں گاڑیاں کروڑوں کے حساب سے، اور جو تازہ مطلب ہے وہ کیش پکڑا گیا بالکل نقد کے حساب سے، وہ بھی کوئی کروڑوں اربوں میں ہے. اب اس کو آپ پھر سے اور یہ صرف ایک ضلع کی ہے جو پسماندہ ترین ہے، جو صوبے میں پسماندہ ترین ہے، اس ایک ضلع کی یہ صورتحال ہے. تو باقی جو اضلاع ہیں ان کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی کیا سچویشن ہوگی. اچھا، اسی طرح یہ جس طرح نعیم الرحمان صاحب نے تذکرہ کیا کہ کیا مسٹر اور کیا مولانا، اور اس بندے نے جب کہا کہ سر آپ میرے اوپر بات نہیں کر سکتے، میں کوئی آپ کی پارٹی کا، میں پیسے دے کے آیا ہوں، میں نے سیٹ خریدی ہے، خرید کے آیا ہوں. آپ یہ بلوچستان میں یہ ہوا کہ جب شوکاز نوٹس جاری کیا تو انہوں نے آگے کہا کہ وہ شوکاز دی ایسی دی تیسی، میں تو اپنی سیٹ خرید کے آیا ہوں. تو آپ کس طریقے سے، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مطلب اس سچویشن کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور پولیٹیکل ورکر چاہے وہ شمس صاحب کسی بھی پارٹی کا ہو، دیکھیے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے کوئی قاعدہ، کلیہ، اخلاقیات، قانون، کسی چیز کی تو پاسداری ہونی چاہیے. ورنہ اس طریقے سے اگر منڈیاں لگیں گی، اس طریقے سے اگر بکیں گے لوگ، اس طریقے سے مفادات اور سب لوگ مل کر ایک سودا کریں گے، تو اس کے نتیجے میں تو یہ ہمارے ہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ جو اخلاقیات کا نہ ہونا ہے، کسی قاعدے اور اصول کا نہ ہونا ہے سیاست میں، اس سے اسٹیبلشمنٹ فائدہ اٹھاتی ہے. اچھا، اور اس میں کوئی پارٹی بھی مبرا نہیں ہے. مطلب ہے نون لیگ والے بھی جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے لاتے بوٹ کو عزت دو کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اچھا، جن کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ بھئی یہ اون چودھری ہے اور یہ جو ہے عمران خان کا سپلائر ہے ڈرگز کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی، اس کو آپ نے جو ہے وہ مشیر بنا لیا اپنا وزیر اعظم کا ہے جی. اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں. اچھا، خود تحریک انصاف کو آپ دیکھیں، پوری جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مرزا افریدی کو آپ کیوں جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ شامل کر لیا، جو 9 مئی کے بعد وہ بندہ باقاعدہ ویڈیو بیان دے کے پارٹی سے دوڑ گیا تھا. اچھا، پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی وہ نون لیگ کا سینیٹر تھا، نون لیگ کے اس پہ سینٹ بنا، پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا، پھر پی ٹی آئی سے نکل گیا. تو آپ کے اندر کیا اخلاقیات یا کیا کوئی سیاسی اصول اور وہ ضابطہ ہے، آپ نے پھر جو ہے وہ اس کو لے لیا. اور اس کے لیے جو آپ کے رات، اگر آپ وہ پریس کانفرنس دیکھیں، رات گئے جو انہوں نے 3-4 لوگوں کو، آپ عرفان سلیم کو، اور وہ بانو ہیں ایک خاتون، ان کی سینیٹر کی امیدوار تھیں، ایک اور تھے، تو جب انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی تو سارے رو رہے تھے. جو عرفان سلیم ان کا ورکر ہے وہ بھی رو رہا تھا، وہ خاتون بھی جو ہے وہ رو رہی تھی. اور اس کے اوپر آپ نے ترجیح کس کو دی؟ عرفان سلیم کو. اور جو اعظم سواتی، اس ٹائپ کے لوگوں کو جو ہے جو مالدار ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے ترجیح دی. اور کس کے کہنے پہ دی؟ خود عرفان سلیم نے کہا کہ بھی عمران خان کی بات کی اہمیت ہے، بیرسٹر سیف جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اس کے اوپر بات نہیں مانے گی. میں نے ویسے سوشل میڈیا پہ اپنی وال پہ لکھا بھی کہ بھائی اگر ٹاؤٹ ہے کوئی بڑا تو وہ تو پھر عمران خان ثابت ہوا، جس کی جہاں تک پہنچنے کے لیے مطلب ہے وہ بیرسٹر صاحب پہنچ بھی جاتا ہے اور اس کی بات لے کے بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور دلچسپ یہ ہے کہ کل تو علی امین گنڈا پور نے خود کہا
کہ ہمارا جو اپوزیشن سے اتحاد ہے وہ سینٹ الیکشن تک ہے، اور یہ پہلے بھی عمران خان کے حکم پہ ہو رہا تھا، اب بھی عمران خان کے حکم پہ عمران خان کے حکم پہ ہو رہا ہے. تو بھائی عمران خان صاحب تو خود جو ہے اس کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ خان صاحب کو خان صاحب کے حکم اور اشارے پر ہی تو ہو رہا ہے. اور اس میں بھی آپ دلچسپ یہ دیکھیں کہ بالفرض علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ منافق ہو گئے ہیں، وہ 2 نمبر ہو گئے ہیں. بلکہ آج کسی نے کہا ہوا تھا کہ وہ گنڈاپور جو ہے وہ تو سپر منافق ہو گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی وہ کیا ہوا تھا. تو بھائی اگر ایسا ہو گیا تو خان صاحب اس کو ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور چلو اس کو علی امین گنڈاپور کو نہیں ہٹاتے، بیرسٹر سیف کو ہٹانا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، وہ تو آپ کی حکومت بھی رہے گی اور اس کو ترجمانی سے تو وہ تو نہیں ہٹا رہا ہے. اچھا، اس میں دلچسپ یہ ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے جب عمران خان صاحب پہلے آئے تھے کہ بھئی خان صاحب آئیں گے تو سارا ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے 2 نمبر لوگ آپ شامل کرتے جا رہے ہیں، اس وقت بھی لوگوں نے سوال اٹھایا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ بھئی یہ کیسے جو ہے وہ چلے گا، اور پھر جیتے تو پھر حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ لوگ چاہیے تھے، پھر شامل کیے. کہتے نہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ان کا نیریٹو تھا کہ جو پارٹی ہیڈ ہے یا جو وہ اوپر ہے وہ ٹھیک ہوگا تو سب نیچے سارے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن 3 سال بعد جب وہ خان صاحب جا رہے تھے وہ کہتے تھلے سارے خراب سن تھے عمران خان کی کر دے. پھر یہ اس پہ آ گئے کہ نیچے جو ہے وہ سارے خراب تھے تو خان صاحب جو ہے وہ اکیلے کیسے کرتے. تو اس سارے اس میں تو لگا کہ بھئی خان صاحب بھی صرف ایک چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے آ کے بات کر لے اور میرے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کس چیز کی قربانی تو پھر آپ اسی کے لیے دے رہے ہیں، ورنہ جو نیچے آپ کا عمل ہے اور چیزیں ہیں وہ کہاں پہ نون لیگ سے مختلف ہیں یا پیپلز پارٹی سے مختلف ہیں یا جے یو آئی سے مختلف ہیں جو ایک روایتی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. خان صاحب تو مطلب ایسے موقع پرست ثابت ہوئے ہیں کہ بھئی وار موقع پہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں. اچھا، اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی دوسرا کر لے، مثال کے طور پہ آپ چلے جائیں اور کہیں لاہور کی کسی دوسری پارٹی کے ذمہ دار سے آپ مل لیں تو آپ کے اوپر تو فوراً وہ لگا دیں گے کہ یہ منافق ہو گیا. دیکھو ان کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے ہیں اور فتوے لگتے ہیں کہ بھئی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور گالی کی وہ قسمیں ایجاد ہوتی ہے، پگڑی ایسے اچھالی جاتی ہیں کہ الامان الحفیظ اس موقع پہ. لیکن اس پہ آپ تو دیکھیں نا، اس پہ تو پوری تحریک انصاف بک گئی نا، ایک لحاظ سے بک گئی. یہ کمپرومائز کر لیا بشمول عمران خان کے، جو علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حکم پہ ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. ویسے صاحب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، پی ٹی آئی کا جو سٹرکچر ہے، ویسے تو بقیہ پارٹی کا بھی ایسے ہی ہے، لیکن خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو سٹرکچر ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یہ کام عمران خان کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو میں اس کو نہیں مانتا. بالکل پی ٹی آئی کے اندر چاہے علی امین گنڈاپور کو کام کر رہا ہے، چاہے بیرسٹر سیف کو کام کر رہا ہے، واٹس ایور جو کوئی کام کر رہا ہے، ہر آدمی عمران خان کی تمام پارٹیوں میں ایسا ہے. ایسے ہی مطلب صرف جماعت اسلامی کے علاوہ کہ جماعت میں چلیں مرکزی مجلس شورا ہے اور نیچے صوبائی شورا ہیں، پھر ضلعی شورا ہیں، تو کہیں نہ کہیں اگرچہ اس میں بھی امیر کی بات جو ہے وہ زیادہ قابل ترجیح ہوتی ہے، لیکن کہیں ڈسکشن میں آتی ہے، کہیں خود امیر پہ جو ہے وہ اعتراض ہو جاتا ہے، مجلس شورا میں ہوتا ہے، مجلس عاملہ میں ہوتا ہے، ریورس کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ریورس ہو جاتی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جو نظم کا اجلاس ہوتا ہے اس میں ڈسکشن ہوتی ہے. تو خود جو امیر جماعت ہے کسی بھی سطح کا، ضلع کا ہو، صوبے کا ہو، مرکز کا ہو، تو وہ ان تمام پروسیس سے گزر کر اس کو ایک تنظیم کی پتہ چلتا ہے کہ بھی ان کی سوچ کیا ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنے بیان اور اپنی پالیسی اور جو ایک حکمت عملی ہوتی ہے اس کو ڈھالنے یا بنانے کی کوشش کرتا ہے. باقی عمران خان کیا ہے، بلاول بھٹو کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، یا آصف زرداری کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نوشی کے سامنے، ٹھیک ہے، رضا ربانی کو اٹھا کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو ہے یوسف گیلانی کو، جو پہلے آپ نے کہا بھی کہ رضا ربانی چاہے دوسری پارٹی میں، لیکن سارے لوگ اس کا جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ دوبارہ الیکشن ہو رہا تھا تو سراج صاحب نے اور باقی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بلا مقابلہ، جس طرح اب یہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا تھا، رضا ربانی کو کریں تو سارے اس کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے، لیکن اس کو نہیں لائے. تو رضا ربانی صاحب تو بیچارے سینٹ میں کھڑے ہو کے روتے رہتے ہیں، رو کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن وہ ہٹا دیا اس میں. اچھا، اسی طرح نواز شریف ہے، نواز شریف کچھ کر دیں تو کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے، ویسے تو آپ اس کو عضو معطل بنا کے سائڈ پہ کیا ہوا ہے ایک لحاظ سے، لیکن آپ کو شہباز شریف کہہ لیں یا اس سے بھی آگے بڑھ کے جو ان کی بچی ہے مریم نواز کہہ دے، تو کسی میں یہ جرت ہے؟ اچھا، جنہوں نے ایک دو نے اعتراض کیا کہ ہم اس کی وہ نہیں مانیں گے، چودھری نثار جیسے اور شاہد خاقان جیسے، وہ تو باہر پھینکا ہوا ہے، ان کو سردار مکھن میں سے بال نکال کے پھینک دیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اچھا، اگرچہ وہ دینی جماعت ہے، کہیں نہ کہیں پھر بھی کوئی ہوتی ہوگی، لیکن وہ خانم شیرانی اور حافظ حسین احمد اور جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، میرے خیال میں ویسے وہ تو ان سے بھی آگے کی چیز ہے سر. ہاں، مطلب وہ چونکہ ایک وہ سیٹ، لیکن ہم ذرا مطلب ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے، ہم نہیں اس والے سے،
چونکہ ان کے اندر تو کیا جو کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے کی بھی کیفیت ہے نا، کیفیت ہے فتویٰ لگ تقدیس جائے گا کو، تقدیس ان جو کا ہے تو ایک اس الگ کو ہی معیار ہے پہنچتا سر، تو جس آپ نے طریقے کسی سے نے فروخت ہو کر کے اس پر سوال اٹھایا تو وہ تو سیدھا جو ہے وہ پھر فتوے کے اوپر جو آ جاتا ہے. تو خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، سارے جو ہے وہ اچھا. اور دلچسپ ہے کہ سارے پارٹی لیڈر کے اشارے پہ چلتے ہیں اور پارٹی لیڈر کسی اور کے اشارے پہ چلتے ہیں. پارٹی لیڈر جو ہے وہ کسی اور کے اشارے پہ چلتا ہے اور آپ کی پارٹی اور پالیسی. یہ اس کی مثال ہے نا، مطلب آج بھی وہ ہو رہا تھا. وہ تو دھرنے پہ خان کہتا تھا نا ہاں کہ ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کے منتظر وہ ہیں. اشارے کے منتظر تھے. اور رات ہی وہ عرفان صدیقی صاحب دوسروں کو جمہوریت کے جو ہے وہ سبق پڑھا رہے تھے تو کسی نے ان سے ٹھیک سوال کر لیا اس پہ، کوئی جنرل باجوہ کو لائن میں لگ کے آپ نے ووٹ دیا تھا، وہ کس کی مطلب ہے، کون سی والی جمہوریت تھی جس کو آپ نے عروج بخشا تھا؟ اور ایک پارٹی کو آپ نے بالکل باندھ کے پھینک دیا، اس کا وہ چھین لیا، اس کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیا، اور پھر وہ جو گدھ بن کے آپ نے جو دوسری سیٹیں ہیں ایک پارٹی کی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، چھین لی. کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. اچھا وہ جو عدالت تھی اس نے پہلے فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر آپ نے پورا سال ڈیڑھ عمل نہیں کیا اور اس فیصلے کو بدلنے کے لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے اور عدلیہ کی ماتی مار دی. تو یہ کہاں کوئی آئین اور قانون اور اچھا عرفان صدیقی صاحب سمجھے جاتے ہیں کہ بھائی کوئی بہت اچھے پڑھے لکھے سلجھے. اچھا جب آپ سخت لفظ ہو جائے گا، خاندان کی یا فرد کی محبت میں چلے جائیں یا غلامی میں چلے جائیں تو کوئی اصول اور کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ جو ہے وہ نہیں رہتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ نمبر 1 2 3 جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ساری مطلب اشارہ ابرو کی منتظر ہیں، اور اشارہ ہو جائے تو وہ ساری جمہوریت اور قانون اور آئین ان کے لیے بحال ہو جاتا ہے، اور اشارہ نہ ہو سکے تو وہ کہتے ہیں مطلب ہے یہ مادر جمہوریت ہے اور یہ فادر جمہوریت ہے. یہ بڑی جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں اور لوگ بھی جو ہے وہ چل پڑتے ہیں پیچھے. بڑی حیران کن جو ہے وہ بات ہے. اس میں اہم امپورٹنٹ چیز جو سب سے زیادہ ہے نا شمس صاحب جی، کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اللیجیٹیمیٹ ہے، جی یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. جی اب آپ کے اس قدم نے اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا جی ہر حوالے سے. جی اب ایک طرف آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں اور مل کے کاسٹنگ کر رہے ہیں. جی اب اگر دوسری سائڈ پہ اگر آپ یہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے جی تو آپ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ جی بالکل. اب آپ کو جو ٹریک آپ نے لے لیا ہے نا، جی اب اس ٹریک پہ آپ کو چلنا چاہیے، جی ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور جو آپ مل کے بیٹھے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ اس سٹانس سے آپ نکل آئیں کہ یہ جو غلط ہے، یہ جو یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ فارم 47 ہے، یہ فارم 45 ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. اب ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ہر چیز کو لیجیٹیمیٹ کر دیا. اور آپ سے زیادہ خوبصورت اچھا کیس تو حافظ نعیم الرحمان نے پلیڈ کیا. ہر موقع پہ ہر جگہ کے اوپر انہوں نے آپ کی بات کی اور اچھی آپ کی وکالت انہوں نے کی. لیکن آپ کو تو یہ توفیق بھی حاصل نہیں کہ جو آدمی آپ کی بات کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کر دیں. آپ کو جب موقع ملتا ہے آپ وہی جو آپ کا گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ جو 2024 کا پورا الیکشن ہے لیجیٹیمیٹ کر دیا. اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آپ نے خود، آپ کی پارٹی نے، آپ کے لیڈر نے، اب آپ کی زبان سے میرے خیال میں یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ اس میں ایک بڑی مضحکہ خیز کہیں یا پرلطف کہیں یا کچھ بڑا دلچسپ ہوا یہ کہ جب تحریک انصاف کے لوگوں نے، جن کے پہلے نام گئے تھے، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو تحریک انصاف نے کیا کیا؟ تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف اپوزیشن کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ آیا علی مین گنڈا پور کی طرف سے کہ بھئی تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہوگا اور وہ تحریک انصاف کے اپنے نامزد کردہ لوگوں کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اور اب ایک وہ خرم ذیشان نہیں بیٹھے تو اس وقت الیکشن ہو رہا ہے. تو الیکشن کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ جو تحریک انصاف کا اپنا نمائندہ اس کے خلاف پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے ساری پارٹیاں 5-6 پارٹیاں اس کے خلاف ہیں. پارٹیاں جو ہے وہ مل کے الیکشن لڑ رہی ہیں. دیکھیں اس سے ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہوئی کہ کوئی قاعدہ اور اصول اور کلیہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ چھین لیا گیا، ڈاکہ پڑ گیا مینڈیٹ پہ، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان چوروں کے ساتھ اور ان ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اصل مالکان ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ان کے ساتھ جو ہے آپ کو فلسطین کے اوپر کہا گیا کہ چلیں غزہ میں اتنی مطلب ہے خراب صورتحال ہے تو آئیں بیٹھ کے ذرا ایک جو قومی اتفاق رائے ہے
اس سے تو آپ کے علم میں ہے نا کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے اس سے بائیکاٹ کیا تھا. آپ کو کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ ہے اور بھارت سے جنگ کا معاملہ ہے تو آئیں ذرا بیٹھے ہیں, تو آپ نہیں بیٹھتے ہو, کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یا یہ مسلط کیے گئے ہیں, تو جو بات کرنے والے ہیں انہی کے ساتھ. لیکن جب آپ کا اپنا مطلب آپ کشمیر کے لیے, پاکستان کے لیے, فلسطین کے لیے, اور میزبانی بھی جماعت اسلامی کی تھی, جو فلسطین والی تھی اس میں تو جماعت اسلامی میزبان تھی نا, ہوسٹ جو ہے وہ جماعت کر رہی تھی, تو آپ جماعت کی میزبانی میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ نہیں بیٹھے. لیکن جب آپ کو اپنا فائدہ نظر آیا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ملے ہیں, یہ ریگولر کر رہے ہیں, یہ ریگولر کر رہے ہیں. مطلب پہلے جو مذاکرات انہوں نے کہا کہ بھی حکومت کے ساتھ ہوں گے, تو باقاعدہ عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی, اور ان کے مذاکرات بھی ہوئے جو ناکام ہو گئے. تو مطلب آپ کو اپنی ذات کے لیے آپ کمیٹیاں بھی بنائیں گے, آپ مذاکرات بھی کریں گے, آپ ساتھ بیٹھیں گے بھی, اور آپ اتحاد بھی کر لیں گے, اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف الیکشن بھی اس اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لڑیں گے. تو آپ کا تو ایک لحاظ سے کوئی موقف اور کوئی اصول اور کوئی ضابطہ جو ہے وہ نہ رہا آپ نے, بلکہ آپ نے وہ جس طرح محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ اپنا ہی تھوکا ہوا آپ نے چاٹ لیا ہے, اور اس کی بدمزگی بھی آپ جو ہے وہ محسوس نہیں کر رہے. ایک جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا نا یہ فارم 47 والا, تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس پورے عرصے میں اب میرے خیال میں کئی مہینے یا سال کے قریب ہونے لگا ہے پی ٹی آئی کے کسی بندے نے فارم 47 کی بات ہی نہیں کی, سوائے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے وہ ہر دوسری پریس کانفرنس میں یا جلسے میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جیلی حکومت ہے, جیلی مینڈیٹ ہے, اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ عدالت کے ذریعے سے, الیکشن کمیشن کے ذریعے کسی بھی اس میں چیلنج کریں. کہتے ہیں عدالتیں تو نہیں ہوتی. اچھا عدالتیں تو آپ نے کل اس نے اسپیکر کا حلف اس نے نہیں لیا اور گورنر نے لے لیا, تو آپ نے چیلنج کر دیا. تو بھائی آپ کسی پروسیس کا حصہ تو بنتے ہیں, کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں, یہ ہو رہی ہے. تو آپ نے خود جو ہے وہ فارم 47 کا وہ ذکر چھوڑ دیا ہے, اور جیلی حکومت تھی یا جیلی مینڈیٹ تھا اس کو نہ صرف تسلیم کر لیا ہے, نہ صرف اس سے مفاہمت کر لی ہے, بلکہ اس کے ساتھ اشتراک عمل بھی آپ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے. تو جو آپ نے بالکل کہا کہ اس کے بعد تو انہیں کسی کو منافق اور اس طرح کے کہنے کا جو ہے وہ خود کچھ لحاظ کرنا چاہیے, بلکہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تو سپر منافق ہو گیا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو سپیورٹی ہے اس میں تھوڑا سا حصہ عمران خان کو بھی دیں, کیونکہ وہ علی امین نہیں تھوڑا سا چلیں, زیادہ نہ بھی دیں, تھوڑا سا تو دیں کہ علی امین کے اپنے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ جو ہے وہ عمران خان کے حکم کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ موصوف ہے شہباز گل, وہ بھی اس وقت ایک باغی کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئے سوشل میڈیا پہ, اور انہوں نے اس سارا جو مفاہمتی عمل ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. لیکن بات ایک انہوں نے اچھی کی, اس میں بات انہوں نے یہ کی کہ بالفرض آپ کو 4 سیٹیں مل بھی جائیں اور 4 سیٹیں نہ ملیں بالفرض, تو جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہی شہباز گل نے کہا کہ آپ مفاہمت کر کے ان کو جواز عطا کر رہے ہیں کہ بھئی ان کا سارا جو ہے مینڈیٹ وہ ٹھیک ہے, بالفرض آپ کو 5 سیٹیں مل جائیں تو اس کا بھی صورتحال پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. پہلے کیا فرق پڑا ہے جو اب پڑے گا, اور آپ سے چھین لیے جائیں جو پہلے بھی چھین لی جاتی رہی ہیں, تو اس کا بھی جو ہے وہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بات نہیں سنی علی امین گنڈا پور نے یا وہاں کے خیبر پختونخوا حکومت نے. اچھا سنی کیوں نہیں, اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ وہ ہے کہ ان سب کو خطرہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بک جائیں گے. اسی ڈر کی وجہ سے جو 92 آپ کہہ لیں ارکان اسمبلی رکھنے والی پارٹی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں, اس نے اپنے جو آپ کہہ لیں اپوزیشن ہے نون لیگ پہ اور پیپلز پارٹی پہ جے یو آئی پہ, جن کا وہ نام سننا گوارا نہیں کرتے عام صورتحال میں, ان کے ساتھ جا کے مفاہمت کر لی. وجہ کیا ہے کہ آپ کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بک جائیں گے. اچھا اور بکنا صرف یہاں کا نہیں ہے, ان کے کراچی میں بلدیاتی ارکان ہوں وہ بک جاتے ہیں, ان کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان صوبائی اسمبلی ہوں وہ بک جاتے ہیں, ان کے ارکان قومی اسمبلی ہوں وہ بک جاتے ہیں, ان کے ارکان سینٹ ہوں وہ بک جاتے ہیں. مطلب کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کریکٹر کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا ہو. اچھا 1-2 بھی نہیں بکتے, 20-20 18-18 25-25 ریوڑ بکتا ہے نا, پورا ریوڑ بکتا ہے ایک لحاظ سے نا. تو یہ سوال ہے کہ ایسے بکنے والے ریوڑ کے ساتھ اب کیسے انقلاب لائیں گے, اور جن کو ٹکٹیں عطا کرتے ہیں قبلہ عمران خان صاحب, ایسے لوگوں کو آپ ٹکٹیں عطا کریں گے تو آپ کیسے جو ہے وہ انقلاب لائیں گے. لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بھی یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ کسی جگہ پہ تو کوئی کریکٹر کا جو ہے وہ نہ آپ بلدیہ میں, نہ صوبائی اسمبلی میں, نہ قومی اسمبلی میں, نہ آپ سینٹ میں, اور چھوٹے موٹے بھی نہیں, بڑے بڑے نام جو ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے 4-5 لوگ تو نکالے, لیکن وہ لوگ خود سوال اٹھا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے اوپر بھی سوال تھا, کوئی دوسرے جو بڑے نام ہیں ان کے اوپر بھی سوال تھا ان کے خلاف, تو آپ نے کارروائی جو ہے وہ نہیں کی.
اور خود میں آپ کو ایسے دلچسپ یہ ایک بات بتاؤں، اعظم سواتی کے متعلق بھی میں نے ایک جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا تھا کہ آپ کسی تحریک انصاف کے کارکن سے یہ سوال کر لیں کہ کیا اعظم سواتی کو سینٹ کا ٹکٹ نہ ملے تو وہ تحریک انصاف میں رہے گا، تو آپ کو تحریک انصاف کا کارکن بتائے گا کہ نہیں رہے گا۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے سینیٹر طلحہ محمود JUI میں تھا، اس کو اندازہ ہوا کہ اب یہاں سے سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، تو پیپلز پارٹی میں چلا گیا، اور پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آتے جاتے ہیں۔ ایون میں ذرا آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اور اس وقت خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ملا ہوا ہے، بیرسٹر سیف ملا ہوا ہے، بیرسٹر گوہر میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے اس وقت کی تحریک انصاف میں، کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک ارکانی اسمبلی، کوئی ایک ذمہ دار جس کے اوپر خود تحریک انصاف کے اپنے کارکنان اور لیڈر یہ نہ کہتے ہوں، دھڑے بنے ہوئے نا، یہ نہ کہتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ملا ہوا۔ بیرسٹر گوہر ہے نا جی، پیپلز پارٹی سے آیا، تو آپ ان کے اپنے لوگوں سے سوال کریں تو انہوں بیرسٹر گوہر تے اعتماد ہے اس وقت، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ملا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اعتماد ہے کہ یہ پارٹی میں رہے گا، یا کس وقت اس کو موقع ملے تو نہیں جائے گا، مطلب اس کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیں تو پتہ لگے کہ 5-6 مہینے بعد جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کسی اور جگہ پہ ہیں۔ تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے آپ کے پاس جس کے اوپر آپ اعتبار کر سکیں۔ بس ایک بات پہ ٹھیک ہے کہ عمران خان تو ہے، لیکن اس سارے معاملے میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ سارا کچھ تو عمران خان صاحب نے اپنی ملی بھگت ڈال جڑا ہے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے، جو ہمارے آپ کہہ لیں سیاسی کارکنان ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے، اور ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ اس سے جو ہے وے آؤٹ کیا ہے۔ جو پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا ذہن بنانا چاہیے اور اپنے لیے آئندہ کے لیے کیا سوچنا چاہیے، کیا اس پہ آپ کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے شمس صاحب، ہمارے پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے جو پورا، کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی دوسرے پولیٹیکل لیڈر سے ملتا ہے تو ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، الامان الحفیظ۔ حالانکہ سیاست تو نام ہی ملنے جلنے کا ہے، مل جل کے معاملات کو سالو کرنے کا نام ہے، ملک کی بہتری کا نام ہے، پبلک کے مسائل کو حل کرنے کا نام ہے، ملک کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرنے کا نام سیاست ہے، پالیٹکس ہے۔ اور اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو ڈائلاگ تو میں نہیں سمجھتا شمس صاحب، دیکھیں ایک طرف میدان جنگ سجا ہوتا ہے، سپاہی شہید ہو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ڈائلاگ کا جو ٹیبل ہے وہ بھی سجا ہوتا ہے، اس کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر جب یہ سارا اسپیکٹرم اب آپ کے سامنے آ گیا، پکچر سامنے آ گئی نا کہ 5 اور 6 پارٹیاں مل گئی نا، جن کو آپ منافق کہتے تھے، جن کو آپ 2 نمبر کہتے تھے، جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا، جو ڈاکو ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، مطلب جو کچھ آپ نے، اچھا اب ان کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، اب سب کچھ آپ نے کر لیا، ہنستے مسکراتے۔ تو دیکھیے ہم اس موقع پہ یہی گزارش آپ سے کرنا چاہیے کہ دیکھیں، بیٹھنا، ڈائلاگ کرنا، بات کرنا، چیزوں کا راستہ روکنا، چیزوں کو پلان کرنا، ملک کی بہتری کے لیے بیٹھنا، فلسطین کے لیے بیٹھنا، کشمیر کے لیے بیٹھنا، پبلک کے لیے بیٹھنا، پیٹرول کے لیے بیٹھنا، شوگر کے لیے بیٹھنا، عوام کی فلاح کے لیے بیٹھنا، یہ بیٹھنا بھی بہت کار ثواب ہوگا۔ اور ہر ورکر کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ سر آپ اپنے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ملک کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ فلسطین کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہماری زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے آپ نے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے اس وقت جو پورے ملک کے اندر ہے، اس کے لیے آپ سینٹ دیکھ لیں، قومی اسمبلی دیکھ لیں، صوبائی اسمبلیاں دیکھ لیں، کہیں پہ شمس صاحب آپ کو کوئی آواز نظر آئے گی؟ کوئی نہیں۔ پورے ملک کے اندر ایک آواز ہے جو گونج رہی ہے بار 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 بار، وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آواز ہے، حالانکہ اس کی نمائندگی جتنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آواز ہی نہیں، جو کہیں پہ جد و جہد ہو سکتی ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا نوجوانوں کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی بنو قابل ہے، اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اندھیرے کے اندر چراغ جلانے کی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ سب اپنے لیے تو مل رہے ہیں، اپنی سینرشپ کے لیے مل رہے ہیں، اپنی تمام چیزوں کے لیے مل رہے ہیں، لیکن جو ایک وسیع قومی مفاد ہے، نیشنل اسپیکٹرم ہے، ایجنڈا ہے، اس کے لیے نہیں مل سکتے۔ تو آج کے پولیٹیکل ورکر کو آئیدر فرام پی ٹی آئی، آئیدر فرام نون لیگ، آئیدر فرام اینی پارٹی، یو ہیو ٹو آسک اے کوشچن فرام یور پارٹی کہ سر آپ پاکستان کے لیے، پبلک کے لیے، ہمارے لیے کب بیٹھیں گے؟ یہ سوال ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی ورکر کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے کب بیٹھیں گے،
ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کب جو ہے وہ کریں گے، کب 5 پارٹیاں مل کر بیٹھیں گی اور کسی ایک چیز پہ اوپر اتفاق کریں گی. یہ ہے اصل میں شمس صاحب بات جو ہر پولیٹیکل ورکر کو کرنا چاہیے. اور ملنے ملانے سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آئدر فرام یور اینی پارٹی، ملنا تو ایک خوش آئند چیز ہے. پولیٹیکل لیڈرز اگر ملیں تو اس سے اچھی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتا رہے ہیں گرائے صاحب، اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی حل صرف جماعت اسلامی ہے. تو اس اچھے نوٹ پہ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اپنے تبصرے اور رائے اور تجویز سے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.